بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ 5-7-8 دن سے ایک پنجاب کالج کی طالبہ کے بارے میں سکینڈل آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کالج کے سٹاف اور گارڈ نے مل کر زیادتی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں نا نیشنل میڈیا پہ بہت کم چلتی ہے۔ اور نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالج کا تعلق اسی میڈیا گروپ دنیا نیوز سے ہے۔ پنجاب گروپ آف کالج کی ساری کمائی سے ہی دنیا نیوز بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ میاں عامر صاحب جو اس کے چیف ایگزیکٹو ہے، یہ ضیاء الحق کے بینیفیشری تھے۔ یہ رائٹ ہینڈ تھے، عام سے کالج میں پڑھاتے تھے، لیکچردار تھے اور وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ پھر سے ادھر سے ان کی جو ہے ایک لاٹری کھلتی ہے اور یہ منظور نظر بن جاتے ہیں ضیاء الحق کے۔ میئر بھی بنا دیا جاتا ہے، یعنی کافی اس کو جو ہے نا پروٹوکول ملتا ہے۔ بس اس کی جو قسمت ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے اور اس کو مزید ترقی کرے۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ پھیلی ہے نا، حکومت نے کو 3-4 دن کوئی ایسا جڑا ہے نا کردار ادا نہیں کیا کہ اس کے متعلق پتہ کیا جائے کہ کیوں، میرا مطلب ہے یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے۔ جب کالج کے طلباء لوگ لڑکے سڑکوں پر نکلے ہیں تو پھر حکومت کو ہوش آیا۔ انہوں نے اندر کھاتے انکوائری کی۔ انکوائری کی ڈیٹیل بعد میں بتاتے ہیں، لیکن افسوس اس چیز کا ہے، دنیا نیوز کا ایک پروگرام چلتا ہے آن دا فرنٹ کامران شاہد کے ساتھ۔ یہ دیکھو، پتہ نہیں ان لوگ، ٹھیک ہے کریڈیبل صحافی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب موقع آتا ہے بہترین جہاد جعفر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، مانتے آپ ملازم ہیں، آپ اس کے بینیفیشری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات تو بندے کو سچی کرنی چاہیے۔ انہوں نے جناب صبح اٹھ کے بتایا جی میں صبح اٹھا، میرا واٹس ایپ مکمل تھا، میں نے تحقیقات کی، ساری خبریں جھوٹی نکلی، کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پھر اس پہ مور لگانے کے لیے اور لوگوں کو کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، انہوں نے ڈیفینس کی ASP شہر بانو نقوی کو بلا دیا۔ ہاں جی آپ بتائیں کوئی ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی حکومت کی، لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی، ایون جو بچی کے متاثرہ تھے باپ اور چچا، ان کا بھی انٹرویو لے لیا۔ دیکھو، جب اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں زیادتی نہیں ہوئی، اس کو اچھالنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ حقائق تو عوام تک پہنچنے چاہیے نا، کہ میرا اصل مسئلہ اور مسائل کیا ہے۔ جناب شہر بانو صاحبہ نے جب بتایا کہ اس واردات کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، دوسرا ایک واقعہ ہوا ہے کہ لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس کو میو ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے، پھر اس کے مزید ٹیسٹ کے لیے اس کو جو ہے نا اتفاق میں لے جایا گیا۔ اب وہ اپنی بے بسی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ بتا تو اس نے دیا کہ واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ مجبور ہے کیونکہ اس کے ماں باپ اور چچا نہیں چاہتے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھی بات ہے، ہمیں بھی ماں باپ بہن بھائی اس چیز کو کلوز کرنا چاہیے، لیکن سب سے صرف منافقت کا اظہار ہی ہوتا ہے جب آپ پوری عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب انہوں نے
بخاری صاحب عثمان بخاری صاحب نے اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ دیا واقعی کوئی نہیں ہوا کچھ ابے، پھر انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بلا لیا. وہ اتنے جہاں دیدہ آدمی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے لاہور کے رہنے والے، واقعہ تو ہوا ہے، وہ لہرا بات ہے، اس کا مدعی نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں بچی سے ملنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر وہ مجبور ہے، کوئی بھی کہانی فیک ہے، لیکن پھر اس نے ایک سوال اٹھایا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. اگر یہ واقعہ فیل ہے، سیل کیوں کیا گیا کالج؟ ابھی تک گارڈ حراست میں کیوں ہے؟ کتنی بڑی اس نے بات بتا دی. اور کامران شاہد صاحب پھر ڈیٹوں کی طرف یہ کہنے لگے ہاں اس وقت تک تو کاروائی نہیں نہ ہو سکتی جب تک وہ مدعی ملاحظہ کے لیے نہ کرے، یا میرا مطلب ہے، دیکھو نا، یہ ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کی منافقت. پتہ نہیں ان کے گھر میں ان کی مائیں نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں، پردہ ہونا چاہیے، چار دیواری ہونی چاہیے. ہوتے رہتے ہیں واقعات. ہم جس معاشرے میں بڑے سے بڑے اسلامی معاشرے میں، اللہ تعالیٰ معافی دے، میں کوئی مثال نہیں دینا چاہتا، اس دور میں بھی برائیاں ہوتی تھی، رجم ہوتا تھا، لوگوں کو سنسار کیا جاتا تھا، گناہ ہوتے تھے اس دور میں بھی، جو عظیم ترین دور کہلاتا ہے ہماری نظر میں. ہو گیا. یہ فرض تھا میاں عامر کا. وہ کہتا جناب یہ واقعہ ہوا ہے، کوئی ہم لڑکی کی شناخت نہیں بتائیں گے، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، لیکن واقعہ ضرور ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ اس اساتذہ اور گارڈ کو سزا ضرور دلوائیں گے. یہ تھا اس مسئلے کا حال. لیکن کہتے ہیں جب آپ ایک جھوٹ بول لیتے ہو نا، پھر اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 10 سے 15 جھوٹ بولنے چاہتے ہیں. اسی لیے تو جھوٹ کو برائیوں کی ماں جڑ کہا جاتا ہے. کچھ نہیں فرق پڑتا. پنجاب میڈیکل اگر ہو جاتا ہے، کو ایجوکیشن ہے جہاں پہ انسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا نا اتنے اتنے بڑے اسلامی معاشرے میں، عظیم ترین معاشرے میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سزائیں دی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ جھوٹ کی وجہ سے اس کو بلائن کریں گے، اب دیکھو نا، انہوں نے ایک اوپر کمیٹی ایف آئی اے کی بٹھا دی ہے. اب کون بندہ اپنی آواز اٹھائے گا اس سلسلے میں؟ اور ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہیں، سارے کورڈ ہیں، ہر چیز سے سیاسی طور پہ کورڈ ہے. جو گورنمنٹ نے آخر ہے، جو اس کی ریپوٹیشن ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی مسلمان اس بات کو ادھر ہی ختم کر دینا چاہیے. لیکن آئندہ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، سچ میں بڑی طاقت ہے، ہم سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. یقین کر لیں، دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ سچ کی وجہ سے کہاں پہنچ جائے گا. جہاں ہم آج پہنچے، یہ سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے. اس ملک میں چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سب جھوٹ بولتے ہیں، میڈیا والے جھوٹ بولتے ہیں. کتنی خدا دے کامران شاہد تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی حسین شکل دی ہے. کیا ہو گیا یار، 10 کروڑ روپے مہینے کا کما رہا ہوگا. اور بات تو اپنے ضمیر کے مطابق کرنا. یہ واقعہ ہوا ہے، اس وجہ سے واقعہ ضرور ہوا ہے، لیکن ہم پوری تحقیقات کر رہے ہیں. جو ہوگا پتا. اب دیکھیں نا یہ کب خود چھوڑیں گے گارڈ کو. ساری زندگی گارڈ کو چھوڑ کے میرا نام بڑھا، پتہ ہی نہیں چلنا گارڈ ہے کدھر ہے، کیا کدھر ہے. کیوں؟ پیسہ چلتا ہے اس ملک میں، پیسہ چلتا ہے، سوکھ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناظر ہو. اللہ حافظ.